ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا فائنینشیل سسٹم کے بارے میں، اور ابھی ہم اس میں سے فرسٹ پارٹ ڈسکس کر رہے ہیں، منی۔ تو فائنینشیل سسٹم کے اندر منی کے فنکشنز، رولز یا یوزز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ سیلینٹ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو مینز آف پیمنٹ، تو منی از کنسیڈرڈ ایز اے مینز آف پیمنٹ ان آلموسٹ آل دا ٹرانزیکشنز، اور منی نے آپ کو پیمنٹ کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں بارٹر سسٹم کے ساتھ، جو کہ منی سے پہلے، پیسے کے انٹروڈیوس ہونے سے پہلے رائج رہا، تو وہاں پہ بہت سی ڈیفیکلٹیز تھی، لوگوں کو چیزوں سے چیزیں ایکسچینج کرنی پڑتی تھی، اور کو انسیڈنس آف نیڈز اور ڈویزیبلٹی، ٹرانسفریبلٹی، اس طرح کے کئی ایشوز تھے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کے پاس گندم ہے، ویٹ ہے ایکسٹرا، جو کہ وہ ایکسٹرا ہے اس کی ضروریات سے زیادہ، لیکن وہ چاول خریدنا چاہتا ہے اس گندم سے، تو اس کو ایسا کوئی پرسن ڈھونڈنا درکار تھا کہ جس کے پاس چاول سرپلس ہوں اور اسے گندم چاہیے ہو۔ تو کئی بار اس کو ایسا ہو جاتا کہ ایسا شخص تو مل جاتا ہے جس کو گندم چاہیے ہے، لیکن اس کے پاس آفر کرنے کے لیے چاول نہیں ہے۔ یا ایک شخص، اس کے پاس فرض کریں اس کے پاس جو منی، اس کی جو ویلتھ ہے وہ اینیملز میں ہے، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں۔ اب فرض کریں اس کے پاس ایک بھینس یا ایک بکری ہے، لیکن اس نے پیمنٹ کرنی ہے جس کی ویلیو اگر ہم دیکھیں، مثلا اسے 2 کلو پالک چاہیے، ٹھیک ہے، اور اب اگلے بندے کو نہ دودھ چاہیے اسے، لیکن گوشت چاہیے، تو کیا وہ اپنی پوری بھینس کاٹ کے دے دے گا یا آدھی کاٹ کے دے گا؟ تو اس طرح کے کافی پرابلمس تھے۔ پھر کسی نے فرض کرے 2 کروڑ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے کسی کو، تو اس ٹائم پہ وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کی ویلتھ اگر بینگن کے اندر ہے، وہ سبزیاں اس کے پاس، تو کیا وہ پتہ نہیں کتنے ٹرک لوڈ کر کے، تو اس طرح کے ٹرانسفر بہت زیادہ ایشوز تھے۔ تو منی جو ہے وہ مینز آف پیمنٹ ہے، اور اس نے کافی جو ہے پیمنٹ کو آسان بنایا۔ ایک اس کا یہ کام ہے۔ اسٹور آف ویلیو، تو پیسے کے اندر ویلیو سٹور رہتی ہے، جیسے پیریشیبل گوڈ، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ سبزیاں، پھل وغیرہ ہیں، تو وہ پیرش ہو جاتے ہیں بائی دا ٹائم، اور اگر کسی کی ویلتھ اس پیریشیبل نیچر کی ویلتھ میں سٹورڈ ہے، تو وہ ایکچولی پیرش ہو جائے گی بڑی جلدی، اور وہ سٹور نہیں رہ سکتی۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص اپنے بچے کو میڈیکل، جب وہ ابھی ایون 7th کلاس میں، تو تب سے وہ اپنا ایک فنڈ بناتا ہے اور پیسے جمع کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ایک میڈیکل کالج میں ایڈمٹ کروانا ہے اور اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو اب وہ کیسے فنڈنگ کر سکتا ہے؟ اگر فرض کریں اس کی ویلتھ ہی کو سبزیاں وغیرہ ہیں، تو اس کو سٹور نہیں، پیسے میں سٹور کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ہے یونٹ آف اکاؤنٹ۔ تو جو بھی آپ کا کوئی ریکارڈ ہے، اکاؤنٹنگ ہے، کسی بھی طرح کی فائنینشیل ٹرانزیکشن، اس کی بنیاد پیسہ ہوتا ہے۔ تو ادروائز آپ چیزوں کا ایکسچینج ایگزیکٹلی ڈٹرمن نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ مثلا 5,000 روپے کا کوئی آرٹیکل ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5,000 کا ہے، اور یہ چاول اتنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے گندم اتنے کی کلو ہے۔ تو یونٹ آف اکاؤنٹ ہے۔ ملینس کی ٹرانزیکشن سے لے کے روپے 2 روپے کی ٹرانزیکشن تک منی کو ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ یوز کیا جاتا ہے، جس میں ریکارڈ رکھے جاتے ہیں، اور بہت آسان ہے۔ اور اگر فرض کرے پیسے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، تو لوگ اس طرح بتا رہے ہوں گے، یار کافی زیادہ میرے پاس پیسے تھے، وہ یہ بتا ہی نہیں سکا کتنا تھا، اس نے کافی زیادہ لوٹ لیا۔ فرض کریں کسی کا لوٹا گیا، تو وہ کیا بتائے گا، کیا ریکور ہوگا؟ تو انسرٹینٹی، ایمبیگوٹی بہت زیادہ تھی، تو پیسے نے یہ کافی چیزیں آسان کی ہیں۔ آگے ٹائپس آف منی، اس میں صرف یہاں پہ ہم 2 ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کافی ادر فارمز بھی ہیں منی کی، وہ الگ سے ٹاپک فارمز آف منی کا ہم کور کریں گے، جس میں ہم ساری پیمنٹ ٹائپس آف منی کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ کموڈیٹی اور فیٹ، یہ فیٹ لکھا گیا یہاں سے مس ٹائپ ہوا ہوا ہے، فیٹ منی، کموڈیٹی منی جو کہ کموڈیٹی کی فارم میں ہو، مثلا وہ کوئی بھی کموڈیٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے پاس میٹلز ہو سکتی ہیں، یا آپ کے پاس گندم ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ایگریکلچر پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس جیسے ایک ٹائم پہ تیر کمان جو تھے، بوز اینڈ ایروز کو یوز کیا جاتا تھا، سکن آف دا شیپس کو یوز کیا جاتا تھا، بونز کو یوز کیا جاتا تھا،
اس طرح کی چیزوں کو ایز اے منی یوز کیا. تو یہ کموڈیٹیز تھیں جو کہ ایز اے منی استعمال ہوتی تھی, انہیں کموڈیٹی منی کہا جاتا ہے. تو آگے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. فیٹ منی وہ منی جو کہ اس کے اوپر جو اس کی ویلیو اسپیسیفائڈ ہو, مینشن ہو, وہ کافی زیادہ ہو اس کی ایکچوئل ویلیو سے. جیسے ہمارے یہ نوٹس ہیں, تو اب جو 5,000 روپے کا نوٹ ہے اس پہ لکھا ہے 5,000, لیکن وہ کاغذ کیا 5,000 روپے کا, تو اس کو فیٹ منی کہتے ہیں. آگے چلیں گے. اب کموڈیٹی منی کا انہوں نے بتا دیا کہ جیسے گولڈ, سلور, کاپر وغیرہ ہے, اس کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیں. ڈیوریبل ہے اور ڈویزیبل ہے اسمالر یونٹس میں, تو یہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا اندازہ ہے کہ ایڈوانٹیجز. اٹ از ایکسیپٹیبل اراؤنڈ دی گلوب ڈیو ٹو اٹس انٹرنسک ویلیو. اس کی ریئل ویلیو مثلا گولڈ ہے تو اوبویسلی وہ جتنے کا ہم کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل 1 تولہ سونا اس ٹائم اگر 1 لاکھ سوا لاکھ جتنے کا بھی ہے, تو وہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے اور وہ اتنے کا اس کے اندر ویلیو ہے. لیکن جب ہمارے پاس کاغذ والا پیسہ ہے اس کی ویلیو ایکچوئل میں اتنی نہیں ہوتی. اور مطلب کہ اگر آپ دوسری کنٹری میں پاکستان کے پیسے لے کے جائیں گے تو وہ وہاں پہ وہ کاغذ کی ردی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ڈس ایڈوانٹیج, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ گولڈ میں کیری کر رہے ہیں تو فرض کریں کہ 40-50 کروڑ کی پیمنٹ میں اب آپ کیا کریں گے. کوئی گولڈ کا کوئی ٹرک, مطلب کہ اس طرح کوئی اینٹیں اس کی اٹھا کے لے کے جائیں گے, تو وہ ڈیفیکلٹ ہے اس کو کیری کرنا. جبکہ ادروائز آپ کسی بانڈ یا چیک کی شکل میں یا ایون اپنے کارڈ کے اندر وہ پیمنٹ ہولڈ کر رہے ہیں, جو کہ بالکل لائٹ ویٹ ہے اور اس کو کیری کرنا بہت آسان ہے. فیٹ منی اور فیٹ کرنسی از منی ہوز ویلیو از ناٹ ڈرائیوڈ فرام اینی انٹرنسک ویلیو, انسٹیڈ اٹ ہیز اے ویلیو اونلی بائی دا گورنمنٹ آرڈر. تو وہی ہے, آپ کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. تو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, بیکڈ بائی گورنمنٹ ہوتا ہے یہ پیسہ, اور اس کی ویلیو ایکچوئل ویلیو یعنی کہ انٹرنسک ویلیو کم ہوتی ہے اس کی فیس ویلیو سے. تو یہ لیگل ٹینڈر منی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو پیپر منی کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کریکٹرسٹکس اس کی اس نے کہا ہے کہ اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی. اٹ از ڈکلیئرڈ ٹو بی لیگل ٹینڈر. تو اس پہ فیصلہ ہے کہ یہ لیگل ٹینڈر ہے, اس کو قبول کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. کوئی کہے پاکستان میں پاکستان کے پیسے نہیں قبول کروں گا تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. ایوری ون از باؤنڈ. ہاں, لیکن جو کوئنس ہیں اس کی ایک لمٹ ہے. جب مجھے یاد ہے تب 50,000 ہوا کرتی تھی کہ 50,000 تک آپ کوئنس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے اوپر کوئنس میں پیمنٹ کریں گے تو کوئی بندہ پابند نہیں ہے. 30 لاکھ روپے دینا کوئنس میں لے جائیں تو یہ پابندی نہیں ہے, لیکن نوٹس وغیرہ وہ پابند ہے لینے کا, اور وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ فیور ریسورسز آر یوزڈ. اوبویسلی اب 5,000 روپے کا گولڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے, یا 5,000 روپے کا گولڈ کو استعمال کر لیں گے جو کہ جیولری میں یا الیکٹرانک آئٹم خدا ایروپلینز میں, ریڈارز میں, اور آپ کے کمپیوٹرز میں, ان چیزوں کے اندر گولڈ کو یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. گولڈ کو, کیونکہ گولڈ ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور الیکٹریسٹی کا لوس کو بہت کم کا, تو وہاں پہ گولڈ یوز. تو اب ایسے ہی اور جیولری کے اندر, تو اس طرح کی چیزوں میں گولڈ اگر ہم سارا پیسے میں استعمال کرنے لگ پڑیں گے, یعنی کہ کرنسی گولڈ کی کریں, تو ریسورسز بہت زیادہ اوور یوز آف ریسورسز ہو جائے گا. اسی کو ہم نے ریپلیس کیا کہ کاغذ کو ہم پیسے کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں, تو کاغذ لگا کچھ اور نہیں لگا, ٹھیک ہے. تو فیور ریسورسز آر یوز. ایزی ٹو ٹرانسفر, لائٹ ویٹ ہوتا ہے. دا کوانٹٹی آف منی سرکولیشن کین بی ڈیٹرمنڈ بائی روٹیشنل ہیومن ججمنٹ رادر دین بائی ڈسکورنگ فردر منرل ڈپوزٹ لائک گولڈ. تو اوبویسلی منرل ڈپوزٹس کا ریکارڈ رکھنا کہ آپ کی اکانومی کے اندر کتنا منی کتنی سرکولیٹ کر رہی ہے. اگر آپ کموڈیٹی یعنی گولڈ وغیرہ کے اوپر جائیں گے تو وہ تو ایک اور طرح کا حساب ہو جائے گا. تو منرلس جو ٹوٹل آپ کے ڈپوزٹس کتنے ہیں, کتنے ڈپلیٹ ہو چکے, ابھی کتنے ہیں, ایشو کتنا ہے, بیک اینڈ, اس طرح کی سرکولیشن میں جو پیسہ ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے, جیسے کہ وہ ایشو کیا جاتا ہے اور اس کا
ایک پراپر ریکارڈ ہوتا ہے، اور کچھ اکنامکس کے کانسیپٹ سے بڑی سمپلی ان کا ایکسپینشن وغیرہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ لمیٹیڈ ایکسیپٹنس ہے جی فیٹ منی کی اونلی ان ہوم کنٹری، کرپٹ اور تو اوبیسلی کوئی گورنمنٹ ہے اسے خسارہ ہوتا ہے، اور فرض کریں اس کے پاس پیسے کم ہیں یا وہ اپنا ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے گورنمنٹ، تو جیسے کئی کنٹریز میں زمبابوے کا کیس ہے، تو ٹرکی میں بھی کافی نیچے گیا تھا اس کی، لیکن مجھے بیک گراؤنڈ اب بھول گئی ہے، لیکن زمبابوے میں آئی تھنک پتہ نہیں 50 یا کتنے ملین کا نوٹ بھی ایشو کر دیا گیا تھا۔ وہ اتنا ایکسیسو سپلائی آف منی انہوں نے مارکیٹ میں انجیکٹ کر دی تھی، مطلب پیسہ رات کو مشین چلائیں آپ اور پیسہ بنا کے نئے نوٹ چھاپ کے، جبکہ کنٹری کے اندر پروڈکشن اس لیول پہ ہوئی نہیں، نہ تو آپ نے ایگریکلچر پروڈکٹس پروڈیوس کی، نہ آپ نے انڈسٹریل پروڈکٹس بنائی، اکانومی ڈاؤن ہے اور آپ نے نوٹ ایشو کر دیا پکڑ کے، وہ سارا پیسہ اوبیسلی جب پیمنٹس ہوں گی تو اکانومی میں جائے گا۔ اب لوگوں کو ہر بندے کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن چیزیں نہیں ہوں گی اس کے جب وہ بائی کرنے جائیں گے، تو پیسے کی ویلیو اوبیسلی کم ہو جائے گی۔ تو پیمنٹ سسٹم جو ہے، پیمنٹ سسٹم کیا ہے؟ وہ تمام تر ادارے، وہ تمام تر انسٹرومنٹس اور وہ تمام تر پروسیسز جس کے تحت اور سسٹم جس کے تحت پیمنٹس کو انشور کیا جاتا ہے، آج کل ہم پیمنٹس کرتے ہیں، یہ آپ کا پیمنٹ سسٹم ہے۔ یہ مختلف قسم کی سروسز کو اور ایکسچینج آف گوڈس کو الاؤ کرتا ہے، پاسبل بناتا ہے، جو کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آج کل جیسے ٹیکنالوجی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب اس میں میتھڈس کیا ہیں؟ چیک ایک آپ کے پاس ہے میتھڈ،